السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، فی زمانہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ہے کہ فاصلے کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ اس شبے کی وجہ سے مساجد کو نہیں آ رہے ہیں کہ بھئی مسجد جا کر کیا کریں، ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ تمام مکاتب فکر کی طرف سے یہ فتویٰ آیا ہے کہ فاصلے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی اور آپ کو وہی ثواب ملے گا جو پہلے ملا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہے کہ بھئی علماء حکومت کی ڈر کی وجہ سے جیسی حکومت چاہ رہی ہے اس حکومت کے منشا کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا یہ آپ کے علم کی کمی کی وجہ سے یہ شبہ آ رہا ہے، ورنہ علماء حکومت کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ شریعت میں اس کی گنجائش کی وجہ سے یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا آپ کے ذہن میں خلجان ہے، شبہ ہے، تو اس کو دور کر لیجئے، کیونکہ شریعت کے اندر جتنی گنجائش ہے وہ گنجائش کے مطابق فتویٰ دینا یہ حکومت کی کوئی تابعداری نہیں ہے، بلکہ شریعت ہی کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے میں صرف ایک آیت آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اگر اس پر غور کریں تو پھر آپ کو یہ شریعت کی جو گنجائش ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ اس سے پہلی والے آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے دربار میں ایسے کھڑے رہو جیسے عاجز بندہ کھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہے تو تم پھر نماز جس حالت میں پڑھ سکتے ہو اس حالت میں پڑھو۔ اگر تم زمین پر ٹھہر کر پڑھ سکتے ہو تو زمین پر ٹھہر کر پڑھو، اگر زمین پر ٹھہر کر پڑھنے کی حالت نہیں ہے تو پھر سواری پر ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھو۔ یہ اصل حکم تو جنگ کے موقع کا ہے کہ جنگ کے موقع پر اگر خوف ہو دشمنوں کی طرف سے تو ایسی صورت میں ہم اگر زمین پر ٹھہر کر نماز پڑھیں گے تو دشمن جو ہے ہم پر جلد حملہ کر سکتا ہے، لیکن ہم سواری پر ہی سوار ہو کر اگر نماز پڑھیں گے تو دشمن کے قابو میں آنے کا موقع کم ہے۔ تو اس آیت میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم جس حالت میں ہو، یعنی تمہارے پاس جتنی گنجائش ہے اس مکمل گنجائش کو استعمال کرتے ہوئے تم نماز پڑھو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ اگر تم جیسا کہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی اگر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں تک حکم دیا گیا ہے، تو یہ گنجائش شریعت کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو جیسے حالات ہوں گے انسان کے اوپر یا عوام کے اوپر، تو پھر ان حالات کی وجہ سے احکامات کے اندر شریعت کے اندر جو گنجائش دی ہے اس گنجائش کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر شریعت کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صحت مند ہونے کی حالت میں، مثال کے طور پر صحت مند ہونے کی حالت میں اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا تھا، اب بیمار پڑ گیا، تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو تہجد کے پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحت مند ہونے کی حالت میں پڑھتا تھا، اب کیونکہ اس کے پاس صحت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تہجد نہیں پڑھ رہا ہے، تو اللہ اس کو تہجد کے پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ تو اب ایسے ہی ہمارے پاس جو حالات ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ کورونا یہ کتنی بڑی خطرناک وبا ہے، اور اس کے بارے میں محقق جو ڈاکٹرز ہے، محققین جو ڈاکٹرز ہے ان مسلمان، ان کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ کورونا کا وبا، کورونا کی جو بیماری ہے یہ چھونے سے اور پھیلتی ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم اس احتیاط کے ساتھ مکمل طور پر نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ مساجد کو آئیں،
میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی اس وجہ سے کہ بھئی ہم فاصلے کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اس شبے کی وجہ سے مسجد کو آنا ترک نہ کریں، بلکہ مسجد کو آئیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے نماز پڑھیں، اور جو احتیاطی تدابیر حکومت کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے نماز پڑھیں، نماز ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔